اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسه ومن ضل فانما یضل علیها وما انت علیہم بوکیل اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک زمر جو قرآن مجید کا 39 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات کے نشانات ہیں 41 سے لے کے 45 تک۔ آیت نمبر 41 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب انسانوں کے لیے برحق نازل کی ہے، لہٰذا جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آیت بتا رہی کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت و سعادت کے لیے ایک دستور حیات اور وسیلہ نجات نازل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ابدی ہلاکت سے بچا لیا ہے، کسی اور پر احسان نہیں کیا، نہ کتاب نازل کرنے والے اللہ پر، نہ اس کتاب کو پہنچانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر وہ اس کتاب کی ہدایت کو مسترد کر دیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو ابدی ہلاکت میں ڈال دیا، اس سے کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے پیغام حق ان لوگوں تک پہنچانا ہے، انہیں ایمان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیغام حق ملنے کے بعد ایمان تک پہنچنا خود ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ انسان ہدایت و ضلالت میں سے ایک کا انتخاب کرنے میں خود مختار ہے۔ آیت نمبر 42 کا ترجمہ یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر وہ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ توفا وفا یعنی مکمل اور پورا کرنے کے معنی میں ہے۔ یہاں الانفسا سے مراد ارواح ہیں۔ اللہ ارواح کو پورا قبض یعنی وصول کرتا ہے، روح کو جسم سے نکال کر الگ اور لا تعلق کر دیتا ہے۔ قبض روح کے بارے میں 3 قسم کی تعبیرات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ یتوفی الانفس یعنی خود اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے۔ نمبر 2، قل یتوفاکم ملک الموت، سورہ سجدہ قرآن مجید کا 32 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا کہ ملک الموت قبض روح کرتا ہے۔ نمبر 3، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، سورہ انعام قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ ان تعبیروں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ روح قبض کرنے کا حکم اللہ صادر فرماتا ہے۔ اللہ کے اس حکم کو ملک الموت وصول کرتا ہے۔ آگے ملک الموت اپنے کارندوں کے ذریعے روحیں قبض کرتا ہے۔ مثلاً ایک سڑک تعمیر ہوتی ہے، کہتے ہیں حکومت نے بنائی ہے، ٹھیکیدار نے بنائی، انجینئر نے بنائی، ان میں تضاد نہیں ہے۔ حکومت نے حکم صادر کیا، ٹھیکیدار نے اس حکم کو وصول کیا، آگے کارندوں کے ذریعے کام انجام دیا گیا۔ حین موتہا مجموع البیان اور المیزان کے نزدیک موتہا کی ضمیر ابدان کی طرف ہے۔ واقعی میں عبارت اس طرح ہے حین موت ابدانہا، چونکہ روح کے لیے موت نہیں ہے، اور اگر نفس کو ذات کے معنوں میں لیا جائے
جیسے وفی انفسکم افلا تبصرون سورہ زاریات 51 کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا. تو بدن اور روح کے مجموع کا نام ہوگا. اس صورت میں موت ذات کو لاحق ہوگی جو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے عبارت ہوگی، لیکن یمسکو اور یوصلو قرینہ بن سکتا ہے کہ نفس سے مراد روح ہے، کیونکہ امساک و ارسال روح کے بارے میں ہے، بدن اس میں شامل نہیں ہے. والتی لم تمت فی منامہا یتوفی الانفس والتی لم تمت فی منامہا، یعنی اللہ ان کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے جو اپنی نیند میں نہیں مرے. یہاں سے وفات و موت میں فرق بھی سامنے آیا کہ نیند میں وفات ہے، موت نہیں ہے. چونکہ توفع پورا وصول کرنے کو کہتے ہیں، وصول کے بعد اگر واپس ہو گئی تو یہ نیند ہے، واپس نہ ہوئی تو یہ موت ہے. اس طرح نیند کے مقابلے میں بیداری ہوتی ہے اور موت کے مقابلے میں حیات ہوتی ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، یہاں بھی حذف مضاف فرض کرنا پڑے گا، یعنی قضا علی ابدانہ الموت، جس بدن کے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے اسے روک لیتا ہے، بدن کی طرف واپس نہیں کرے گا اور بدن سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم ہو جائے گا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسری کو ایک وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اس چھوڑنے سے بیداری آ جاتی ہے، جیسا کہ پہلی صورت میں امساک روکے رکھنے پر موت آ گئی تھی. اس طرح نیند ایک قسم کی موت ہے، یعنی انسان کی مختلف قوتوں کا تعطل ہے. نیند اس بات کی دلیل ہے کہ روح جسم سے ہٹ کر ایک الگ حقیقت ہے. روح عالم خواب میں جدا ہو کر عالم تجرد میں آ جاتی ہے، اور عالم تجرد میں آنے سے روح غیر فانی زمانے کی قید و بند سے آزاد ہو جاتی ہے. پھر اس کے لیے ماضی مستقبل برابر ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ مستقبل میں آنے والی چیزوں کو حاضر پاتی ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان خواب میں آنے والے ان واقعات کو کیسے دیکھ لیتا ہے جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے. روح خواب میں دماغ کے طبیعیاتی عمل سے استفادہ کیے بغیر از خود سماعت و بصارت کی قوت رکھتی ہے، چنانچہ وہ خواب میں آوازیں سنتی ہے، باتیں سمجھتی ہے، شکلیں پہچان لیتی ہے، حالانکہ خواب میں اس کی آنکھیں بند ہیں، کانوں سے کوئی طبیعی آواز نہیں ٹکرائی، اس کے باوجود اس نے خواب میں دیکھا، سنا، پہچانا، اور وہ سچا اور واقعے کے عین مطابق ہے. خواب کے بارے میں مراح لبید کی دوسری جلد میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے: سونے والے کا نفس اگر آسمان میں ہو اور جسم میں واپس ہونے سے پہلے خواب دیکھے وہ سچا خواب ہے، اور اگر آسمان سے واپس بھیجے جانے کے بعد جسم میں استقرار سے پہلے دیکھا ہے تو یہ جھوٹا خواب ہے. مجموع البیان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے: جو آسمانوں کی مملکت میں خواب دیکھا ہے اس کی تعویل ہے، اور جو خواب آسمان و زمین کے درمیان دیکھا ہے وہ شیطانی خیالات ہیں، اس کی تعویل نہیں ہے. اس آیت کے آخر میں ہوا ارشاد کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو روح پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر استوف و غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارواح کو کبھی ہمیشہ کے لیے قبض کرتا ہے اور کبھی وقتی طور پر، اور روح کے ذریعے نظام جسم کی تدبیر کرتا ہے، جیسا کہ ہم خواب میں روح اور جسم کے تعلق اور روح کی کرشمہ سازیوں کو درک کرتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تدبیری نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جو اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا مکمل تدبیری نظام حاکم ہے اور اس میں کسی غیر خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جسم کا نظام چلانے والی مدبر جسم پر حاکم روح ہے. روح ایک مستقل موجود ہے. نیند اور موت کا تعلق ایک نظام سے ہے. آیت نمبر 43 کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو شفیع بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں تب بھی شفیع بنیں گے. آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کو شفیع بنایا ہے؟ مشرکین کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 18 میں ان مشرکوں کا یہ قول بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان بتوں کی پوجا کرنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. سورہ زمر جو قرآن مجید کا 39 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم انہیں صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں.
پھر آیت نے کہا اولو کانوا لا یملکون شیئا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ اللہ کے ہاں تمہاری شفاعت کیسے کریں گے، ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں، ولا یعقلون، یہ جامد بے شعور عقل و حواس بھی تو نہیں رکھتے، تمہاری وہ سفارش کیسے کریں گے۔ آیت نمبر 44 کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ شفاعت کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، یہ اختیار اللہ سے کسی اور کی طرف منتقل ہونے کی دو شرائط ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے اذن ہو، ما من شفیع الا من بعد اذن، سورہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا۔ اور نمبر 2، جس کی شفاعت کی جانی ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہو، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا کہ ہر کسی کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ پھر ارشاد ہوا کہ لہو ملک السماوات والارض، اس کائنات پر اللہ کی بادشاہت ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی اور کے لیے کوئی گنجائش موجود ہو۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آیت میں بتایا گیا ہے کہ شرک و کفر کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ صرف اللہ کے ذکر سے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ رعد جو قرآن مجید کا 13 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ذکر خدا پسند کرے، اور اللہ سے عداوت کی علامت یہ ہے کہ ذکر خدا کو ناپسند کرے۔ جب غیر اللہ اپنے خود ساختہ معبودوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر بشاشت آ جاتی ہے۔ ذکر خدا کو ناپسند کرنا ہی ایمان بخدا و آخرت کی علامت ہے، ذکر خدا کا پسند نہ کرنا شرک کی علامت ہے۔ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔